نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ بھائی اپنی اپنی جگہ سے تھوڑے آگے آگے ہو جائیں، پیچھے والے بھائیوں کو جگہ مل جائے گی، جماعت کے ٹائم پہ انشاءاللہ مینیج کر لیں گے۔ آگے آگے آپ بھی بھائی تھوڑی سی اور آگے ہو جائیں، اندر بیٹھنے کی جگہ بنا لیا کریں، باقی بھائی انشاءاللہ نماز کے ٹائم پہ اوپر چلے ہی جاتے ہیں۔ معزز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پر بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں نا بڑا خوبصورت بہترین دین اسلام عطا فرمایا۔ اسلام صرف ایک اکیلے کلمہ کا نام نہیں ہے، اسلام پورا ایک ضابطہ ہے۔ اسلام میں بڑے شرائع، بڑے طریقے ہیں زندگی گزارنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جو سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے ذریعے اور بہت سارے احکامات قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر، وہ ہمیں عطا اس لیے کیے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں۔ میں نے ایک استاد محترم ہے اپنے مرکز عبداللہ بن مبارک میں
شیخ بابر، میں ان سے مشورہ کرنے لگا کہ جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما کے آئے ہیں تو کیا موضوع تھا؟ انہوں نے کہا جی آج میں نے السنن المہجورہ بیان کی ہے۔ سنن المہجورہ کیا ہیں؟ وہ سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن کو لوگ بہت زیادہ کثیر تعداد میں بھول چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے کوئی کتاب، کوئی تیاری کے لیے آپ نے موضوع لکھا ہوگا، آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے مجھے 2 کتابیں سینڈ کر دی۔ عرب کے ایک شیخ عبد الملک بن محمد القاسم، انہوں نے کتاب لکھی السنن المہجورہ، کہ کون کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے ہیں جن کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، بالکل ناپید ہو چکے ہیں۔ آپ آگے اور ان کے چھوڑنے سے اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہوا، دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان ہوا تو کن کا؟ جنہوں نے چھوڑی ہیں۔ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیں اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ صرف آخرت گندہ مقدر نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بہت سارا اس کو ایسا برڈن ڈال دیتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بڑا نام ہے ان کا، دین اسلام کا ایک بڑا بہترین علم اٹھایا تھا، بڑا حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے کا بڑا کام کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک نام ہے، انہوں نے فتاویٰ لکھا ہے، فتاویٰ ابن تیمیہ، 37 جلدوں کے اندر وہ فتاویٰ ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں، ضخیم موٹی کتابوں میں، 37 جلدوں میں۔ اور کہاں بیٹھ کے لکھا ہے؟ ہاں جی، جیل میں بیٹھ کے لکھا ہے، وقت کے حکمران نے قید کر دیا، وہاں پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کا کام کیا ہے، فارغ میں بیٹھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جو اس بیڑے پر سوار ہوتا جائے گا، جو سنت رسول میں سوار ہوتا جائے گا، جو سنت رسول پر عمل پیرا ہوتا جائے گا، قد افلح، کہتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو یہ سنت رسول کے بیڑے سے رہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیچھے رہ گیا، امام صاحب فرماتے ہیں وہ غرق ہو گیا، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو۔ کتنی بڑی اہمیت ہے میرے عزیزو نبی علیہ السلام کے طریقوں میں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے سیر و اعلام النبلاء، وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، ہم نے جو مطالعہ کیا قرآن و حدیث کا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور بڑے بڑے اماموں کی باتوں میں اللہ کی قسم میرے عزیزو بڑے بڑے معانی ہیں اور بڑے بڑے مطالب ہیں اور بڑی حکمتیں چھپی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ معاشرے میں فتنے رونما ہو چکے ہیں، بڑے بڑے فتنوں نے جنم لے لیا ہے، اس وقت آپ کیا کرو؟ تمسکوا بالسنہ، اس وقت سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے جڑ جاؤ، ہر سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔
لا یعنی باتیں، فضول باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو دور کر لو، اور تمہارا آپس میں جو بھی فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا ہو، مشکل باتیں ہوں، ان کا حال اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈھونڈ لو، آسمان والا رب تمہیں بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ اور امام احمد بن حنبل، جن کا ایک نام ہے، بڑی ساری انہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کی بڑی کتاب حدیث کی کون سی ہے؟ مسند احمد۔ امام احمد بن حنبل وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما کتبت حدیثا فی الکتاب، میں نے اپنی مسند کے اندر جو بھی حدیث لکھی ہے، وہ حدیث میں نے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے، میں نے اس پر عمل ضرور کیا ہے۔ میں نے کوئی ایک حدیث بھی نہیں چھوڑی جس پر میں عمل نہیں کر سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر میں نے عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہا تھا، میرے سامنے ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ نامی شخص سے حجامہ کروایا، سینگی جس کو بولتے ہیں، جسم کے اندر سے گندا خون نکالا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے فوراً سوچا کہ میں حجامہ لگواؤں گا، اور آگے اس کے الفاظ کیا تھے حدیث کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حجامہ کروانے کے عوض میں 1 دینار دیا۔ میں نے جلدی جلدی حجامہ کروانے والا بندہ ڈھونڈا، میں نے کہا کر بھئی حجامہ، اس نے حجامہ کیا، میں نے 1 دینار اس کو دیا۔ 1 دینار کی قیمت بڑی زیادہ تھی، وہ حیران ہوا، میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ جن لوگوں کو سنت کا پاس ہے، سنت کا احساس ہے، اللہ اکبر۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں شاید ہی کوئی حدیث ایسی ہو جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ یہ اپنی کتاب کے اندر ہی لکھتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں بڑے بڑے محدثین کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اس میں سیرتیں بیان کی ہیں، احمد ابن حنبل کی، امام مالک کی، امام سفیان ثوری کی، امام سفیان ابن عیینہ کی، ہاں اکرمہ ضحاک کی، سارے مجاہد کی، اور بڑے بڑے حدیث کے محدثین کی سیرت پہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا۔ میں نے ایک مہاجر کے بارے میں کیا پڑھا، وہ مہاجر صحابی کہتا ہے کہ جتنا علم میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں نے قرآن ہے، حدیث ہے، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ سب پر عمل کرنے کا موقع ملے۔ میں نے ایک بار ضرور عمل کیا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ایک بار بھی عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے، وہ زندگی میں عام زیادہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک مہاجر کہنے لگا صحابی کہ ایک چیز رہتی ہے جس پر میرا ابھی عمل نہیں ہو سکا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر اندر داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ اجازت لو، دروازے پہ دستک دو۔ اور حدیث نے وضاحت کی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ دروازے پہ دستک کتنی بار دینی ہے؟ ہاں جی، 3 بار دروازے پہ دستک، 1 بار، تھوڑا وقفہ، پھر دوسری بار، پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار۔ حدیث کے الفاظ ہیں اگر کوئی اندر سے باہر نہ نکلے، بھلے دروازہ کھلا ہی ہو تو وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں زندگی میں انتظار ہی کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، 3 بار دروازہ بجاؤں اور مجھے کوئی بندہ اندر نہ بلائے، میں واپس جانے والی سنت پہ بھی عمل کر لوں۔ بتاؤ میرے عزیزو، کس قدر اللہ کی قسم سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دروازے پہ ذرا جائیں تو صحیح، نہ ٹائم دیکھنا سونے کا، لوگوں کے آرام کا،
جب دل کرنا ہے رات کو 10 بجے 11 بجے دل کرنا چلو بھئی دروازہ کھٹکھٹاؤ، آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، کوئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ نہیں، اپنی منمانی کی زندگی انے واہ گزاری جا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی دروازہ نہ کھول سکے، ہاں جی، پھر ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اچھا، یا کوئی کہہ دے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب تمہیں دروازے سے کیا کہا جائے واپس چلے جاؤ، ہم بیزی ہیں، ہم مصروف ہیں، ایک دفعہ بعد میں آنا، ابھی نہ اندر آؤ، اللہ کہتا ہے پھر فرجعوا، چپ کر کے واپس لوٹ جاؤ، باتیں نہ سناؤ، دل میں کوئی ملال نہ رکھو، ان کے بارے میں نفرت پیدا نہ کرو، ہاں ذالک ازکیٰ لکم، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہم کہتے لے واپس لوٹ جاؤ، ہوں تسی ساڈے گھر آیا جی، ذرا تواڈے نال نبڑنا ہے، تسی آؤ تو ساڈے دروازے کھلے تو تواڈے نخرے ہی ختم نہیں ہوندے۔ خبردار بچوں کو کہتے ہیں آج کے بعد ان کے گھر نہیں جانا، بس ختم ہماری یہ ہماری۔ کیا ہم نے اللہ کے قرآن پر عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے؟ کتنا کو ہم اسلام کے اندر ہیں میرے عزیزوں؟ کتنے طریقے میں آپ کے سامنے رکھوں جو آج ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بلکہ بڑے دھڑلے کے ساتھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور الٹا ان پر عمل کرنے کی بجائے ان پر الٹا ضد کر کے اڑک لگا کے بیٹھے۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، طلاق دینے کا حکم کس کا ہے؟ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں، توجہ سے بات، اللہ کے نزدیک جائز کاموں اللہ نے جائز کر دیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام طلاق ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے پھر اللہ نے اس کو طلاق دینے کا حکم بھی دیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک حدیث ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی بیوی اس کو تنگ کرنے والی، ذلیل کرنے والی، اخیر کر دیتی ہے، بڑا ہی تنگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس کو پھر بھی طلاق نہیں دیتا نا تو اللہ اس کی کوئی دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ ہاں جی، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں عورتیں دی ہیں، ہاں جی، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ، ان کے پاس جا کے، ان کو اپنے پاس رکھ کے تمہارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے۔ جو بیوی، جو خطرناک عورت آپ کے گھر کو، آپ کے آنگن کو تباہ کر رہی ہے، اس کو طلاق دینے کا حکم ہے۔ اور میرے عزیزو، اب طلاق دینے کی نوبت آ گئی، بڑی کوشش کی اس نے گھر بنانے کی، سنوارنے کی، نہیں بن رہا، خراب کر رہی ہے، اب طلاق دینے کی نوبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف، طلاق دو بار دو، پھر تو یا تو فامساک بمعروف، یا تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو یا پھر اس کو روک لو، رجوع کر لو۔ طلاق رجعی کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آج کے موضوع کا اثر ہمارا محلے میں نظر ہے۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ بندہ ایک اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب وہ بیوی کو عدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ عدت گزارو۔ اب وہ عدت گزارنے کے لیے اس کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ گھر میں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ آج اس دور میں، اس زمانے میں، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس بڑے حکم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تم ان کو طلاق رجعی دے دو، ابھی رجوع کرنے کی تمہارے پاس اجازت ہے، رجوع کر سکتے ہو، ایک طلاق دی، دو دی ہیں، دو طلاقیں، تیسری طلاق دینے سے پہلے بندے کے پاس رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے لا تخرجوہن، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو،
वला यखरुजना, और ना ही वो घरों से निकले। आराम से खामद के घर में बैठ के वो इद्दत पूरी करेगी। वो तलाक़े रजई की इद्दत घर में बैठ के पूरी करेगी। अगर उसकी 3 महीने इद्दत गुजर चुकी है फिर वो जा सकती है। और इससे पहले उसको घर से निकालने से अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने मना कर दिया। बात यहां खत्म नहीं है। अल्लाह ने अगली आयत के अंदर क्या फरमाया? तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इन हदों को अल्लाह ने मुकर्रर किया है। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाही, जो अल्लाह ताला की हदों को पार करेगा, अल्लाह की हदों को तोड़ेगा, अल्लाह कहते हैं उसने अपनी जान पे जुल्म किया है। आप बताएं जरा, हमारे मुआशरे में कितने को लोग हैं तलाक़ें देने वाले जो औरत की इद्दत को अपने घर में पूरा करवाते, नहीं करवाते। अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की इसमें हिकमत थी जिससे आज लोग महरूम हो गए। याद रखो, जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीकों को छोड़ेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला फिर दुनिया में जलील करेगा और जिल्लत मुक़द्दर बन चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को रजई तलाक के अंदर घर में रहने की क्यों इजाज़त दी है? ताकि हो सकता है कि इनके दिल आपस में नरम पड़ जाएंगे। तलाक औरत के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। हो सकता है कि वो तलाक के अय्याम में, इद्दत के अय्याम में खामद के पास रहती और चंद दिनों के बाद उनके दिल नरम हो जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन घरानों को तोड़ने पर अल्लाह नाराज़ होता है, इसलिए अल्लाह ने ये रखा है कि इद्दत अपने खामद के पास गुजारेगी तो हो सकता है कि दोनों की आपस में फिर बन जाए। अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया है कि चलो फिर तुम रजू करके रह। ये भी आज वो तरीका, वो सुन्नत है जो आज इस मुआशरे में छोड़ दी, बल्कि इसको गुनाह समझा जाता है, जहालत है। एक बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देना और वो उसके पास रहे तो लोग क्या कहते हैं? अच्छा, अब तलाक देने के बाद फिर कोर रखी बैठे। जहालत गोडे गोडे है। हाँ जी, लोग कहते हैं अच्छा तलाक देने के बाद भी इसके पास है। उल्लू, बेवकूफ, जाहिल, परले दर्जे के उजाड़े। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इजाजत दी है। अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है, मर्द को अल्लाह ने हुक्म दिया ला तुखरिजुहुन्ना, इनको घरों से ना निकालो। आज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह के रसूल का तरीका हमसे ये भी निकल गया है। अल्लाहु अकबर। और इसके अलावा हमने कितने तरीकों को छोड़ा है। छोटी छोटी बातें और जिनका अजर कितना है, अल्लाह अकबर। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ सुनने महजूरा की, जो हमने तरीके छोड़ दिए हैं। हम किसके उम्मती हैं भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार का मुताला कर लेना, पूरे दिन का मुताला करें कि आप सल्लम अपने दिन कैसे गुजारते थे। यकीन करें, अगर उसके मुताबिक हम अमल कर लेना तो अल्लाह ने हमें एक महफूज किले में बंद कर दिया है। हमें अल्लाह ने एक महफूज किला अता कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तरीका वो किला है। जूता पहनने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या नहीं? क्यों जी बताया? पहले कौन सा पाँव पहनना चाहिए? हाँ जी, दायां पाँव। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, काना युजिबुहु तयम्मुना फी तनअुलिही व फी तरज्जुलिही व फी शानिही कुल्लिही। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते, आप जूता पहनते तो पहले दायां पाँव पहनते, आप सर में कंघी करते तो पहले मांग अपनी दाईं साइड पर निकालते। हाँ जी बताएं जरा, हमें होश है जरा इस बात? कितनी बातों को छोड़ दिया हमने। जूता पहने पहले दायां पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना। कहते लो जी ए नबी मौलवी गल करना, और जूता ही पहनना है, जो मर्जी पहन लो। अल्लाह की कसम, मोमिन अपनी मर्जी नहीं करता। मैं पढ़ रहा था इसी किताब में, शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म थे। ये बात सुनने वाली है गौर से, हम तो ख्याल नहीं ना करते। इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के सबसे बड़े मुफ्ती आज़म थे, मदीना यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, पूरी दुनिया के बड़े आलिम, बड़े उनसे जाके इल्म हासिल करते थे। इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह
ان کے گھر والے افراد جو پاس تھے نا آخری وقت میں، کہتے ہیں کہ فوت ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے فوت ہونے سے اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے وضو کراؤ جلدی جلدی، مجھے وضو کراؤ۔ کہتا ہے وضو کروانے کے لیے ان کو چارپائی سے نیچے اتارا، پاؤں نیچے اتارے تو کسی نے جلدی جلدی بایاں پاؤں جوتے کا پکڑ کے پاؤں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بول نہیں پا رہے تھے، اشارہ کیا، پاؤں پیچھے کر لیا اور اشارہ کیا مجھے پہلے دایاں پاؤں پہنا۔ اللہ کے بندو، غور کرنے کی بات کیا ہے؟ جس بندے نے ساری عمر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کا خیال کیا ہو، اللہ کی قسم آخری وقت اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آخری وقت میں اللہ اس سے سنتوں پہ عمل کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنے ایسے دیکھے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہ مرتے ہوئے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال میرے عزیزوں کر لیں ہم، بڑا اجر ہے۔ ایک بندے نے جوتا پہنا، سارا دن کام میں لگا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا سنت کے مطابق اس نے جوتا پہنا ہے، اس کو سارا دن جوتا پہننے کا اجر ملے گا یا نہیں؟ ہم رات کو سوتے ہیں، سنت کے مطابق اگر سو جائیں، اگر ہم اذکار کر کے سو جائیں، مجھے بتائیں کیا ساری رات ہمیں اجر ملے گا یا نہیں؟ ملے گا نہیں۔ جب ہم کوئی طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے نا اور اس پر عمل کریں گے، ہماری سوچ ہے کہ اللہ نے اس کا اجر ہمیں کتنا عطا فرمانا ہے۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اجر سے بھری ہوئی ہیں، جو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ یہ موضوع اگلے 2 جمعوں کے اندر انشاءاللہ امید ہے مکمل کریں گے۔ جو آج سنایا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ بھائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے سوچ لیں یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ اگر اجازت دی ہے تو یہ کام کرنا کیسے ہے، اور تیسری بات، یہ کام میں نے کرنا کس کے لیے ہے، کرنا ہے 1 نمبر، کیسے کرنا ہے 2 نمبر، اور کس کے لیے کرنا ہے 3 نمبر۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعین